السلام علیکم. جہاں میموریل ٹرسٹ، میں ہوں چیئرپرسن جہاں میموریل ٹرسٹ کی، اور ایز یوزول کچھ تجربات، کچھ دانشمندی، کچھ دانشوری جو میری بھی ہمت ہے آپ کے ساتھ ہی شیئر کرتی ہوں، تاکہ شاید کوئی میرے آئیڈیا سے اگر متفق ہو جائے تو زیادہ بڑا چینج نہیں، چھوٹا سا ضرور چینج آ جاتا ہے. اور میرے دوست احباب ضرور مجھے کہتے ہیں کہ جی یہ بات ہم نے سنی تھی، آپ نے کہی تھی، ہم نے عمل کیا یا ہم نے سوچا اچھا اب اس چیز کے بارے میں کیا کرنا ہے. بہت سے میرے دوست اور میرے رشتہ دار پوچھتے ہیں. میں کوئی سائیکالوجسٹ نہیں ہوں، لیکن تجربات، ایکسپیرئنس انسان کو بہت کچھ سکھا دیتا ہے. اور آپ کو نظر آتا ہے کہ اگر یہ آپ ایسی سڑک پر چل رہے ہیں جو سلوپ ہے، تیزی سے چلیں گے تو گریں گے. تو اس میں کوئی اتنی بڑی سائنس تو ہے نہیں کہ ایسی راکٹ سائنس ہو. لیکن جو نئے نئے چلنے والے ہیں، وہ کتنی بھی سلوپ ایسی ہو، سڑک پہ کتنی بڑی ڈھلوان ہو، تو وہ گریں گے اور وہ کہیں گے ہاں ہم تو بالکل ٹھیک چل رہے تھے، یہ کیا ہو گیا. اسی زمرے میں آج ایک آپ سے بات کرنی ہے جو شاید ماں باپ، خاص کر مائیں، اپنی بہت نیک نیتی کے ساتھ، بہت محبت اور پیار کے ساتھ ایسا بیج بو دیتی ہے بچوں کے اندر، جو جس سے کوئی درخت بنتا ہے تو پتہ یہ چلتا ہے کہ بچہ ہمارا کمزور ہے. اس طرح کمزور نہیں ہے کہ وہ شاید، کیونکہ اب تو بچے جاتے ہیں جم جاتے ہیں، فزیکلی کمزور ہے، لیکن قوت ارادی نہیں ہے. آپ کو قوت لانے کے لیے نا بچپن میں ہی اسٹرگل سکھانی پڑتی ہے. اب مائیں ہیں، بچہ جو ہے بہت چھوٹا ہے، بستر میں موزے پہنا رہی ہیں، لنچ باکس بن رہا ہے تو ویرائٹی ڈھونڈ رہی ہیں بچہ بور نہ ہو جائے. نیوٹریشن کا بھی خیال ہے، لیکن اس سے زیادہ کیا ہے، بور نہ ہو جائے. بڑی مزے مزے کی چیزیں بچے کو دی جا رہی ہیں. صرف یہی نہیں یہ سبزی نہیں کھاتا، یہ فلاں چیز زیادہ بچہ کھاتا ہے یا بچی کھاتی ہے. ایک لفظ ہے انگریزی میں سسی، جو زیادہ تر لڑکوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بہت اچھا لفظ نہیں ہے، یعنی کہ بہت ایفیمینٹ، تھوڑا سا ذرا لڑکوں کے لیے، کہ زیادہ عورتوں کی طرف، جیسے ان کا عورتوں کا ایک نازک مزاج طریقہ ہے، وہ ویسے بن جاتے ہیں. اور لڑکیوں کے لیے زیادہ کرائے بیبی، کہ ذرا سی تکلیف آئی، کانٹا چبھا، تھوڑی سی سوئی لگی تو وے رونے لگ گئے، ذرا سی محنت کرنی پڑی تو دھڑام سے گر گئے، ذرا سا کسی کے لیے خدمت کرنی پڑی یا گرمی سردی. چھوٹے ہوتے، میں اس لیے بات بار بار چھوٹے ہوتے کی کرتی ہوں کہ ہم ان رستوں میں سے گزرے، بتی چلی جاتی تھی، وہ پنکھے ہوتے تھے ہاتھ کے جو پوری رات اماں کو بھی جلتے تھے اور ابا کو بھی جلتے تھے اور اپنے آپ کو بھی جلتے تھے. آج سوچ سکتے ہیں آپ، یہ نہیں کہ صرف کہ جنریٹر کا ہونا بہت اچھی بات ہے، لیکن جو ہے نا اسٹرگل فیس کرنا. کھانا ہے اس کو دیکھ لیجئے، بچے کو آپ نے بٹھا کر، عام طور پر کہتے ہیں کہ جی بچہ کھانا نہیں کھاتا ٹھیک سے. بھئی مائیں آپ پیچھے 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 پھر رہی ہیں، نوالا پکڑ کے کھا لو بیٹا، کھا لو بیٹا، اور بیٹا یا بیٹی جو ہے اس کا نخرے ختم نہیں ہو رہا. سوکھا بچہ، کیوں؟ آپ اس کو امپوز کر رہے ہیں، زبردستی کر رہے ہیں. لیو اٹ، وہاں پہ رکھ دے کھانا، بھوک لگے گی کبھی. یہ قدرت کے کھیل کو آپ اس میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. مت کریں قدرت کے کھیل میں انٹرفیئر. بچے کو بھوک لگے گی، کھا لے گا، ہاں انلیس بیمار ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا. کتابیں بکھری ہوئی ہیں، بستے کو ڈالنے، آپ کہیں بچے کو بستے میں ڈالو، میں نہیں ڈالوں گی. بچے کو نہیں بیٹا میں کر دیتی ہوں، کیونکہ ہمارے پاس آج کل ایک بچہ ہے یا دو بچے زیادہ تر. ہم بچے کو بھی پاگل کر دیتے، اپنے آپ کو بھی. فوکس ہمارا کہاں ہے؟ بچے کے اوپر. بیٹی تیار ہو رہی ہے، سویٹر بھی پہنا رہے ہیں. ہم لوگ کو تو وہ تولیہ نہیں ملتا تو ماما کہتی تھی گیلے بدن پہ پہن لو، اب ہی سکھ جائے گا، کوئی گل نہیں، کچھ نہیں ہوتا، جاؤ دوڑو دفع ہو جاؤ. نتیجہ کیا تھا؟ یونیفارم ملتا تھا، اماں کا خاص تھا کہ 3 دن کے بعد مجھے دینا، دھلنے میں ڈالنا ہے. تو میں کچھ دیر کانوینٹ اور سیکرڈ ہارٹ، پھر کوئین میریز،
تو پائنچے روزانہ شام کو خود ہاتھ سے دھو کر چھوٹی عمر میں بڑا سارا دوپٹہ جب پٹی بنانی ہوتی تھی تو زمین پر ڈال دیتے تھے ایک طرف سے, اور اکیلی میں پٹی بناتی تھی. ادھر سے فولڈ کیا, بھاگے بھاگے دوسری سائڈ پہ ادھر سے فولڈ کیا, پھر ادھر آئے, پھر ادھر سے فولڈ کیا. کہنے کا مقصد یہ کہ ماں باپ نے کہہ دیا تھا کہ خود ہی کرو. ماں باپ بہت لاڈ کرتے تھے, رات کو سلاتے ساتھ تھے لیکن ایک وقت تک, اور کھانا بھی کھلاتے تھے, ساتھ بٹھاتے تھے, آئسولیشن نہیں تھی. لیکن سٹرگل کرنا, اب ہم بچوں کو نا محنت کرنے کے لیے ذرا سر میں درد ہو گیا, دوائی, ڈاکٹر, گاڑی. ہمارے کہا کرتے تھے اب پہ ٹھیک ہو جائے گا, کوئی فکر نہ کرو, کچھ نہیں ہوتا. ایک دفعہ ہاتھ لگا کے اماں نے دیکھ لینا کہ بخار تو نہیں, بخار ہے تو اس میں بھی 104 بخار میں بچے بھاگے پھرتے ہیں, کھیلتے رہتے ہیں, بچے ٹھیک رہتے ہیں. ہم بچوں کو نا بچپن سے سٹرگل کرنے کی عادت نہیں ڈالتے. چھوٹی چھوٹی باتوں سے ہم لوگ جب گاؤں جاتے تھے, اس کے علاوہ بھی یہاں بھی مولی پکڑی, گاجر پکڑی, وہیں پانی جو نل کھلا, نل ملا, ٹیوب ویل ملا, دھویا اور کچا کھا لیا. اب ٹھیک ہے ہائیجین بہت ضروری ہے, ہمیں تو کبھی وہ مسئلے نہیں ہوئے. برف کے گولے بہت عام کھاتے تھے, وہ دہی بھلے, وہ چنا چاٹ جو کھوکھے سے یا ریڑھی سے کھاتے تھے. مجھے یاد ہے کہ اسکول کے باہر وہ چورن والا کھڑا ہوتا تھا, گندا سا پیڑا سا پیپر ہوتا تھا, اس کے اوپر چورن رکھتا تھا, تھوڑی سی وہ آگ لگاتا تھا, اتنا لذیذ چورن. املی روز ہم گھر لے آتے تھے, اور رات کتر کتر وہ جب املی کھاتے تھے گٹھلیاں گرتی تھی تو صبح اماں جان جو ہے نا وہ اچھے چپیڑے لگاتی تھی, گلا خراب ہو جائے گا تو مصیبت ڈالو گے. لیکن سٹرگل کرنے کی عادت تھی. خود ہی کپڑے دھونے ہیں, کھانے کی پلیٹ دھونی ہے, بستہ بنانا ہے, چھوٹے چھوٹے کام کرنے اور ماں باپ کے بھی کرنے ہیں. لائٹ چلی گئی ہے, پانی ختم ہو گیا, گرم پانی بالٹیاں اٹھا اٹھا کے. ماں باپ کے پاس میرے گاڑی بھی تھی, کھانے پینے کو بھی اچھا تھا, پیرنٹس میں ایجوکیشن میں تھے, گاؤں بھی ہمیں لے کے جاتے تھے. والد میرے نے اتنا سکھایا کہ دودھ کیسے دھوتے ہیں اس طرح سے, کیونکہ گھر پہ گائے اور بھینس والد میرے کو شوق تھا, تو انہوں نے یہ بھی سکھایا کہ چارہ, مجھے پتہ ہے کہ کیا چارہ میں بھل کیا ہوتی ہے, کھل کیا ہوتی ہے. ہمیں بتایا گیا کہ کس طرح سے پٹھے جو ہے کاٹے جاتے ہیں, وہ ایک مشین رکھی ہوئی تھی گھر پہ, اور ہمیں سکھایا گیا تھا. کیونکہ یہ وہ باتیں تھیں جو آرگینک چیزیں, جسے ہمیں سٹرگل کرنا, محنت کر کے خود اپنے پاؤں پہ. یہ نہیں کہ کرائے بیبی, ذرا سی تکلیف آئی. اب چونکہ اوور پروٹیکٹیو ہو گئے بچے, یا ایک بچہ ہے یا 2 بچے ہیں, فوکس اور کوئی نہیں ہے. والد تو چلے جاتے ہیں باہر, والدہ گھر ہوتی ہیں. اب بہت سی خواتین والدہ جو ہیں وہ گھر پہ اگر نوکری نہیں بھی کریں, کام نہیں بھی کریں, گھر پہ اکیلی ہے, تو یہ جب بچے بڑے ہوتے ہیں اور باہر جاتے ہیں اپنے آپ کو سنبھالنے کی, تو نہیں سنبھال پاتے. صرف باہر کا کھانا کھائیں گے, نیوٹریشنل ویلیو کوئی نہیں ہوتی, اور اس کی وجہ سے نا یوں کہنا چاہیے اپنی تربیت نہیں کر پاتے, انٹروسپیکشن نہیں کر پاتے, اپنے اندر جھانک نہیں پاتے. کیونکہ اپ برنگنگ جو ہے نا ہونی چاہیے جیسے غریب آدمی کی جاتی ہے. خدا نخواستہ یہ مطلب نہیں کہ آپ نے اس کو سڑا ہوا کھانا دینا یا دینا نہیں ہے, لیکن تھوڑا سا اپنے سر پہ, جیسے کہ آپ کے پاس اگر 6 ون چیزیں ہیں تو 1 دیں اس میں سے. آپ ان کو سادے کھانے کی, سبزی کی, سادے گوشت کی عادت ڈالیں. یہ نہیں کہ ہر وقت ضرور کھائے, کبھی پیزا بھی کھا لیں, بڑے بڑے برگر اور بڑی بڑی کیا کیا. اب تو آپ نے دیکھا کہ سارا شہر مینوفیکچرنگ پہ کم ہے اور فوڈ پروڈکشن پہ. اب تو گھر میں عام خواتین میری جیسے بیٹھ کر تو فوڈ پینڈا یا پتہ نہیں دوسرے فوڈ والے یا پرسنل لیول پہ صرف فوڈ بک رہا ہے. یہ کیا ہے؟ کیوں مینوفیکچرنگ میں نہیں جاتے ہم؟ کیوں اسکل ڈیولپمنٹ میں نہیں جاتے؟ کیا ہمارا جو قوم کا مستقبل ہے کیا صرف فوڈ سیلنگ پہ رہے گا؟ یا تو پھر ایسی بڑی بڑی فیکٹریاں گھر پہ لگائیں کہ چھوٹے چھوٹے ڈبے بنائیں, کاٹیج انڈسٹری بنائیں تاکہ مسالوں کے ڈبے ہیں یا فوڈ پیک کیا جائے, اس کی پیکنگ کر کے باہر بیچا جائے.
کیا اور کوئی پروڈکشن نہیں ہوگی؟ کیا ہم سارا باہر سے لیتے آئیں گے سب کچھ، اپنا کچھ نہیں کریں گے؟ اپنے بچوں کو اسٹرگل کرنا سکھائیں، کھوکھے سے برف کا گولا کھانا سکھائیں، خود آئس کریم بنانا سکھائیں۔ بچوں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، یقیناً نہیں ہوتا، اسکرین ٹائم تو بہت ہوتا ہے، اس کے اوپر جو گند بلا کبھی سوچا آپ نے، کبھی خود دیکھی آپ نے یہ ریلیں؟ میں تو مطلب حیران ہوتی ہوں جن کو ماں کو اور ان کے والدین کو یہ بھی نہیں پتہ، تو بجائے یہ فینسی لنچ باکس بنانے کے بڑے بڑے 5,000 ایک بچہ، ایک دو اسکول مجھے ٹیچرز جو فرینڈز ہیں بتایا کہ ایک بچہ 5,000 لے کے آتا ہے، تو کیا وہ میسج دے رہا ہے معاشرے میں؟ ماں باپ تو اس کو پیمپر کرے، تو خدا لی آپ اپنے بچوں کو پیمپر مت کریں، اسٹرگل کرنا سکھائیں۔ اسٹرگل چھوٹی چھوٹی باتوں سے، جا کے موزے دھو، یہ موزے خود پہنو، جوتے کا تسمہ خود باندھو، اپنا لنچ باکس بناؤ، ہمیں انڈا فرائی کر کے دو، یہ سیکھ لو کہ ٹوسٹ کیسے۔ آپ نے ضروری نہیں کہ اس کو آگ کے ساتھ، آخر 8-9 سال کا بچہ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ تو یہ وہ والی کہ آپ کا جو اوور فوکس ہے نا مینٹل، وہ ایک اکیلا بچہ ہے یا 2 بچے ہیں جس کی وجہ وہ اسپوائل ہو رہے ہیں، لڑکی بھی اور وہ کرائے بیبی بن کے۔ ہمارے تو پیٹ نہیں خراب ہوتے تھے کھوکھے سے کھا کھا کے، میرے تو آج تک اتنا اسٹرانگ سسٹم ہے۔ میں نہیں کہتی سب ایک جیسے ہیں، ان کی جینیٹک پرابلمز بھی ہیں، لیکن آج کل کے بچوں سے یادداشت کو دیکھ لیجئے، میری تو اب یادداشت خراب ہونے لگی۔ یہاں پہ تو 5 سال کا بچہ، اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں نے چیز کہاں رکھی ہے، پڑھائیاں کیا خاک ہونی ہے، اوپر سے وہ جو اے آئی ہے، ہر بات سے تو وہ برین راٹ ہو گیا ہے، مورل راٹ ہو گیا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ اس میں سے رہنا بھی ہے، لیکن وہ چیزیں جو ہم اوائڈ کر سکتے ہیں وہ تو کریں۔ بچوں سے برتن دھلوائیں، یہ تو ہماری انا کے خلاف ہے، ہمارا بچہ برتن دھوئے۔ آج تک جب شادی ہوتی ہے تو فوراً شادی کے بعد کیا ہوتا ہے، بیوی کو آواز دی جاتی میرے کپڑے نکال دے۔ بھائی نہانے جا رہے کپڑے تو اپنے خود نکال لو، اور میرا ٹوتھ برش کون سا ہے، میری ٹوتھ پیسٹ کون سی ہے، یوں کر کے ٹوتھ پیسٹ کھول کے، اور ذرا سی پرابلم آ گئی تو ڈپریشن میں آ گئے، ذرا سی آواز آ گئی، گرم پھلکا نہیں ملا یا گرم روٹی نہیں ملی یا کھانا نہیں ملا تو مصیبت آ گئی گھر میں۔ سو یہ آپ نے، لڑکا ہو یا لڑکی، لڑکیوں کے اوپر ذمہ داریاں زیادہ ہو جاتی ہیں، ان کو بہت چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے، ان کو آپ نے ایموشنلی زیادہ ہی ٹف بنانا ہے۔ سو لڑکوں کو بھی لڑکیوں کو بھی رف اینڈ ٹف، اس لیے رف اینڈ ٹف بنانا ہے کہ زندگی جو ہے نا، یہ آپ نے تو ان کے لیے پھولوں کا بستر پیش کر دیا، پھولوں کا تخت پیش کر دیا، آگے ایسا نہیں ہوتا، لوگ ایسا نہیں کرتے، جنرلی کانٹے ملتے ہیں، اور کانٹوں کے اوپر چلنے کے لیے صرف ایک طریقہ ہوتا ہے، آپ کی تربیت، آپ کا دین، اللہ پہ توکل، اور آپ ایزی ہو جائیں، کمانے نکلیں پیسے کو، اپنی بڑی بڑی گاڑیوں کے لیے۔ آج کل دیکھیے چیلوں کی طرح اتنے بڑے بڑے اژدہا جہاز ہیں جو کہ دن دنا کے، حالانکہ یہ اللہ نے حکم دیا نا کہ اپنے پاؤں بھی مار کر زمین پر مت چلو، تو جب اس طرح سے ہم گاڑیاں چلاتے ہیں اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا وہ نعم البدل نہیں ہے؟ یہ وہی الٹرنیٹیو ہے نا، جو کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا کہ گاڑی، تو اس نے یہ تو نہیں کہنا تھا، لکھنا تھا کہ گاڑیاں ایسے سے چلاؤ اور بدتمیزی سے نہ چلاؤ اور دوسرے کا حق مت مارو، اس نے تو یہی کہا نا اللہ نے کہ پاؤں بھی آپ نے، قدم بھی زمین پر اس طرح سے زور سے ایسے پٹک کر اور دبا کر اور اپنے مار کر نہیں چلنا، تو اس کا وہی ہے نا۔ تو بچوں کی تربیت کے لیے ان کو گراؤنڈڈ رہنے دیں، ان کو لیول ہیڈڈ رہنے دیں، گراؤنڈڈ سے مطلب ان کے کلچر میں، ہمارے دین میں، ان کو اسٹرگل، خدا کے لیے کل سے نا یہ چھوٹی چھوٹی باتیں جو آپ کرتے ہیں نا کہ بستر اپنا مت ان کا بستر بنانے دیں خود، اگر وہ بستر اپنا خود نہیں بناتے تو وہ ان کو کہیں کہ اسی میں سوئیں، کپڑے اپنے خود سیٹ کر کے جائیں، بیگ اپنا خود بنائیں، لنچ باکس خود کوشش کرے۔ یہ بہت چھوٹی چیزیں آج، لیکن ذرا 18-20 کے ہوتے ہیں یا اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے تو پھر لڑکے خاص کر، لڑکیاں تو پھر بھی ماں کی گود سے نکل آتی ہیں، لڑکے تو ڈیسیشن بھی نہیں لے پاتے، ماں کی گود سے نکلی، ماں کی عزت 100%، قرآن پاک بھرا ہوا ہے، ماں کے پاؤں تلے جنت، لیکن ساتھ ہی باقیوں کا حق جو ہے
وہ وہاں سے شروع ہوتی ہے، اس تربیت سے کہ کیسے آپ نے ہر ایک کو اس کا مقام اور اپنے فرائض ہر ایک کے لیے ویسے پورے کرنے ہیں۔ بچوں کو اسٹرگل کرنا سکھائے تاکہ ان کی شخصیت رف اینڈ ٹف بنے، لڑکا ہو یا لڑکی۔ خدا حافظ۔